بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمرہ اور حج پر جانے والے لوگ جب مکہ میں جاتے ہیں اور عمرہ کر لیتے ہیں تو ان کو ایک سوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ تنعیم سے ہمیں عمرہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں حجۃ الوداع جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لائے اور پھر واپس ہوئے مدینہ، تو اسی دوران میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب تنعیم سے عمرہ کیا تو ان کے عمرہ کرنے کی کیا وجوہات تھیں، کن بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہاں سے عمرہ کرنا ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں صحیح احادیث کی روشنی میں حجۃ الوداع کے سفر سے ایک حصہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے صرف میں قیام کیا۔ صرف ایک علاقہ ہے جو کہ مکہ سے 10 میل کی دوری پر ہے۔ وہاں پر جب قیام ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایام سے ہو گئی، میرے پاس رسول اللہ تشریف لائے اس حال میں کہ میں رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے حیض آ گیا ہے، کاش میں حج کے لیے نہ آئی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، یہ تو ایسی چیز ہے جو آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی گئی ہے۔ اور اس طرح بھی الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایسی چیز ہے جو آدم کی بیٹیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، تو آدم کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ہے، جو تمام عورتوں کے مقدر میں لکھا ہے وہ تیرے مقدر میں بھی ہے۔ وہ سب کچھ کرو جو ایک حاجی کرتا ہے، بس بیت اللہ کا طواف نہ کرنا جب تک پاک نہ ہو جاؤ۔ صرف میں یہ جو قیام تھا یہ 2 یا 3 ذی الحجہ کی بات ہے، اور 4 ذی الحجہ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر اصحاب نے عمرہ ادا فرمایا۔ یہ جو صرف کا جو قیام ہے اور اس میں جو باتیں ہیں ان کے حوالے سے آپ احادیث دیکھ سکتے ہیں۔ نسائی 2742، ابو داؤد 1782، مشکات 2572، ابن ماجہ 2963، بخاری 294305، 5548، مسلم 2918، 2919۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں اس حال میں مکہ آئی کہ میں حائضہ تھی، اور میں نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا تھا اور نہ ہی صفا و مروہ کا طواف کیا تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح کرو جس طرح تمام حاجی کرتے ہیں، مگر پاک ہونے تک خانہ کعبہ کا طواف نہ کرو۔ یہ صحیح بخاری 1650 اور مسلم 2910۔ پھر حج کے ایام جو ہیں وہ آتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ اور پھر عرفات 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کے روز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس روز غسل کرنا ملتا ہے، اور بیت اللہ کا طواف آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا اور صفا مروہ کی سعی کی۔ یہ طواف افادہ تھا جو کہ جس کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے صحیح بخاری 1560، 1733 اور صحیح مسلم 2922 دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے طواف نہیں کیا تھا کہ حائضہ ہو گئی، پھر سب مناسک حج ادا کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ اس طرح سے حدیث میں ملتے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے طواف افادہ اور طواف زیارہ کر لیا اور اس کے بعد سعی بھی کر لی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا طواف حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی طواف افادہ یا طواف زیارہ، اور اس کے بعد جو صحیح ہے وہ حج اور عمرہ دونوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس حوالے سے صحیح مسلم 2933، 2934، 2937، سنن نسائی 2764 اور مسند احمد کی حدیث ہے سنن ابی داؤد 1785، اس میں یہ باتیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور پھر جب 14 ذی الحجہ کو واپسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسب، جو کہ ایک علاقہ مکہ کے قریب ہی ہے، وہاں پر تھے، تو وہاں پر روانگی کی رات تھی، تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ تو عمرہ اور حج کر کے لوٹیں گے اور میں صرف حج کر کے واپس جا رہی ہوں۔ پھر جب محسب کی رات آئی، محسب ایک علاقہ ہے جو کہ مکہ کے قریب ہے، اور یہ 14 ذی الحجہ کا واقعہ ہے، 14 ذی الحجہ 10 ہجری۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسب میں تھے اور روانگی کی رات تھی، تو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ تو عمرہ اور حج کر کے لوٹیں گے اور میں صرف حج کر کے واپس جا رہی ہوں۔ اور اس طرح سے بھی الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے دل میں حسرت ہے کہ میں نے جب حج کیا تو ابتدا میں طواف نہ کر سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے جائیں اور تنعیم سے عمرہ کرا لائیں۔ ان باتوں کے حوالے سے سنن ابی داؤد 1785، 1782، صحیح مسلم 2937، نسائی 2764 اور 2805 اور بخاری 1561، 1762 اور مسلم 2912، 2929 دیکھی جا سکتی ہیں۔ ایک اور حدیث اسی حوالے سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بطحہ یعنی محسب کی رات آئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، کیا میرے ساتھ والی حج اور عمرہ کر کے جائیں گی اور میں صرف حج کے ساتھ لوٹوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا کہ وہ آپ کو تنعیم لے جائیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تنعیم لے گئے، جہاں سے میں نے عمرہ کا احرام باندھا، واپس آ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہو گئے۔ ان حوالوں سے سنن ابی داؤد 1782 اور مسند احمد کی حدیث 26613 اور 26875 دیکھی جا سکتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، آپ سب لوگ حج اور عمرے کے ساتھ روانہ ہوں اور میں صرف حج کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عبد الرحمن کو حکم دیا کہ وہ انہیں تنعیم لے جائیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے بعد ذی الحجہ میں عمرہ کیا۔ اس حوالے سے صحیح بخاری 1651، 1785 دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک اور حدیث جو کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ سوار کر کے، یعنی اپنے پیچھے بٹھا کر لے جائیں اور انہیں مقام تنعیم سے عمرہ کرا لائیں۔ اور مسند شافعی حدیث نمبر 782 میں کے الفاظ ہیں، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سو میں نے انہیں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایام تشریق والی رات تنعیم سے عمرہ کرایا۔ اس حوالے سے صحیح مسلم 2935، سنن ابی داؤد 1782، بخاری 1784، 2984، مسلم 2912، 2936
اور جامع ترمذی 9364 اور مسند شافعی 772 782 دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ جو احادیث کے نمبرز میں بتا رہا ہوں ان میں کچھ حصے موجود ہوں گے کیونکہ جو ریلیونٹ حصہ ہے وہی لکھا گیا تھا اور اسی سے ہی میں پڑھ رہا ہوں۔ باقی ڈیٹیل حدیث بھی ہو سکتی ہے جس میں مختلف اور واقعات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمرہ کے حوالے سے جو باتیں ہیں، تنعیم سے عمرہ کرنے کے حوالے سے، وہی اس میں آئیں گی۔ ایک اور حدیث جو کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹنی پر سوار ہو، پیچھے اپنی بہن کو بٹھاؤ اور تنعیم سے عمرہ کرا لاؤ۔ جب تم اسے لے کر ٹیلے سے نیچے اترو تو چاہیے کہ احرام باندھے، بے شک یہ عمرہ مقبول ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد 1995، صحیح مسلم 2937 کی حدیث اس میں دیکھا جا سکتا ہے اس حصے کو۔ صحیح مسلم کی حدیث 2919 اور 2935 اور ابو داؤد 1782 اس میں اس طرح سے ہے موجود ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عمرہ کا احرام باندھا اس عمرہ کے بدلے جو اور لوگوں نے کیا تھا، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ میں نے تنعیم سے عمرہ کیا، اس طرح اللہ نے حج اور عمرہ دونوں پورے کر دیے، اور اس میں نہ قربانی تھی، نہ صدقہ اور نہ روزے۔ اس حوالے سے سنن ابن ماجہ 3000، صحیح بخاری 1786 دیکھی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو احادیث بیان کی گئیں ان کے ریفرنسز آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے حوالے ان سب احادیث کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تنعیم سے عمرہ کرنے کے حوالے سے چند نکات جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ طواف افادہ یعنی کہ طواف زیارہ اور اس کے بعد سعی بین الصفا اور مروہ حج اور عمرہ کے لیے کافی ہے اس عورت کے لیے جو اس حالت میں مکہ آئے کہ حائضہ ہو اور عمرہ نہ کر سکی ہو۔ اس حوالے سے صحیح مسلم 2933، مسند شافعی 974، نسائی 2764، سنن ابی داؤد 1785 دیکھی جا سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمرہ صرف ان کی خوشی یعنی دل جوئی کی خاطر تھا۔ اس حوالے سے صحیح مسلم 2933، نسائی 2764، ابو داؤد 1784 دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک اور نقطہ اس حوالے سے ہے کہ اگر عورت اس حالت میں مکہ آئے کہ حائضہ ہو اور طواف قدوم یعنی طواف عمرہ اور سعی نہ کر سکی ہو تو اس کے بعد طواف افادہ یعنی کہ طواف زیارہ اور سعی جو کہ بعد میں کرے گی اس کے بعد پھر عمرہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس حوالے سے مسند شافعی 974، ابی داؤد 1785، نسائی 2764، مسلم 2933 2937 دیکھی جا سکتی ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک اہم پوائنٹ کہ اگر کوئی صورت حج کے بعد عمرہ کی نکلتی بھی ہے تو صرف حائضہ عورت کے لیے ہے جو کہ حیض کے حالت میں مکہ آئے، اور مگر یہ عام نہیں کہ ہر کوئی حج سے پہلے یا حج کے بعد تنعیم سے عمرہ کرے۔ ایک اور اہم پوائنٹ کہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تنعیم سے عمرہ کرنے کے علاوہ کسی اور عورت اور مرد کے عمرہ کرنے کا ذکر ہو۔ ایک ہی عمرہ ہے جو سب نے جاتے ہی کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بوجہ ایام کے نہ کر سکیں۔ اور احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ میں نے عمرہ کیا، اور ان کے بھائی جو ان کے ساتھ تھے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے ساتھ ہی تھے، اور کوئی بھی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے جس سے یہ بات کلیئر ہو کہ حضرت عبد الرحمن نے بھی عمرہ کا احرام باندھا ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ بھی آپ نے حدیث میں سنے ہیں جس میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی بہن کو لے جاؤ اور ان کو تنعیم سے عمرہ کرا لاؤ۔ اب ان حوالوں سے یہ صحیح مسلم 2919، 2935، 2936، 2937، سنن ابی داؤد 1782 اور 1995 دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ نکات ان میں سے آپ کو انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔
ایک اہم پوائنٹ اس حوالے سے اور یہ کہ اگر کوئی شخص یا عورت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عمرہ کو جواز بنا کر تنعیم سے عمرہ کرنا ہی چاہتا ہے تو اسے یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ عمرہ کوچ کی رات میں کیا تھا، اور یہ بھی مد نظر رہے کہ یہ ایک ہی عمرہ تھا اس عمرہ کے بدلے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایام کی وجہ سے نہ کر سکیں۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کی حدیث 2919 2935 اور سنن ابی داؤد کی حدیث 1782 دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب ان سب نکات سے ایک ضمنی نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی عورت اس حالت میں مکہ اب پہنچی ہو کہ وہ ایام سے ہو تو وہ اپنے ہوٹل میں ہی رہے گی، یعنی اپنی رہائش پر ہی رہے گی، اور پھر پاک ہونے کے بعد ہوٹل سے ہی مسجد حرام میں جا کر طواف اور سعی کرے گی اور اپنا عمرہ مکمل کرے گی۔ اس سے بھی مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ حج سے پہلے عمرہ نہ کر سکی ہو کوئی عورت اپنے ایام کی وجہ سے، اور پھر حج کے بعد وہ تنعیم سے جا کر وہ عمرہ کرے۔ صرف یہی ایک صورت ہے جو کہ صرف عورتوں کے لیے ہے، اور کوئی مرد اس حوالے سے اس میں کوئی ذکر نہیں ملتا حدیث میں کہ کسی مرد نے، ایون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی ایسا کوئی عمرہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو کہ تنعیم اور یا مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے کے حوالے سے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے یہ اس طرح عمرہ وہاں سے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ بہرحال جو احادیث سے ملا وہ پہنچا دیا گیا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔